فلاں بندہ 2 اونٹ کر رہا ہے، جو ہے نا 2 گائے کر رہا ہے، 15 بکرے کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں میں قربانیوں کے جانور تقسیم، لیکن آپ نے اپنے طرف سے جب جانور ذبح کرنے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 2۔ فرمایا ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ، یہ گائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے کی۔ سیدنا ابو ایوب آپ بتائیں نبی علیہ السلام کے دور کی قربانیاں کیسی تھی؟ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے صحابہ میں دیکھا ایک گھر میں 1 یا 2 جانور ہی ذبح ہوا کرتے تھے۔ قربانی تو ہمارے ہاں بڑا یہ مشہور مسئلہ ہے، اس مسئلہ میں یہ قربانی کرنی ہے، لیکن ایک چیز کی طرف میں آپ احباب کا جو ہے نا وہ اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں جو آپ نے حج کیا ہے اس کے علاوہ مدینہ میں جب قربانیاں کی ہیں تو آپ نے اپنی طرف سے 1 قربانی کی ہے پوری زندگی میں، دوسری قربانی آپ نے بطور نیابت کی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں کی، یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو جانور ذبح کر کے بطور گوشت جس کو تقسیم کرنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 جانور ہونے چاہیے۔ 2 سے زیادہ جانور ہم قربانی کے طور پہ اپنے گھر میں ذبح نہیں کریں۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا پھر اس کو حرام سمجھے، کیا سمجھا جائے؟ اس میں بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کے جانور کئی ایک آپ کے پاس جب ہوتے تو صحیح احادیث میں ہے، بلکہ صحیح البخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الضحایا بین اصحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں میں قربانیوں کے جانور تقسیم کیے تھے۔ ہمارے ہاں یہ سنت ختم ہو چکی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے جو پورا جانور ہے نا وہ ذبح کر کے لوگوں کو 5-5 کلو 2-2 کلو گوشت تقسیم کروں، یہ شاید کہ زیادہ اچھا عمل ہے۔ گوشت تو ہم نے تقسیم کرنا ہے، کھانا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں قربانی کے جو جانور اور گوشت کے مسائل ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے، لیکن آپ نے اپنے طرف سے جب جانور ذبح کرنے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 ہیں۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس وسعت ہے، وہ پوری گائے ذبح کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پورے کے پورے حصے میں لوگوں کو شریک کر لے۔ مثال کے طور پر اس کے گھر میں خادم ہے، کام کرنے والا ملازم ہے، اس نے اس کو 10 کلو گوشت ویسے بھی تو دینا ہے نا، کوئی 5 کلو دینا ہے، تو اس کو یہ نہ کہے یہ قربانی کا گوشت لے جا اور پکا، بلکہ اس کو پہلے بتائے کہ یہ قربانی کے جانور میں 1 حصہ میرے پیارے بھائی آپ کی طرف سے ہے۔ سنت پر عمل بھی ہوگا، اور آپ ذرا محسوس کریں کہ اس خادم اور ملازم کے دل کے اندر آپ کا جو وقار اور عزت اور احترام بیٹھ جائے گا، اس کے کیا کہنے ہوں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں قربانیاں زیادہ کرتے، لیکن وہ آپ کسی کو عطیتاً دیتے، وہ حصے، جیسے صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح کی، ماں جی عائشہ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو فرمایا ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ، یہ گائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے کی ہے، کہ یہ فلاں بیوی کا حصہ ہے، اس میں فلاں بیوی کا حصہ ہے، فلاں بیوی کا حصہ ہے، اس طرح اس کو مینشن کریں۔ یہی وجہ ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد نے جب پوچھا تھا کہ کیف کانت الضحایا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ایوب آپ بتائیں نبی علیہ السلام کے دور کی قربانیاں کیسی تھی؟ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے صحابہ میں دیکھا ایک گھر میں 1 یا 2 جانور ہی ذبح ہوا کرتے تھے، لیکن فرمایا آج جو دور ہے، اس دور میں اگر کوئی بندہ 1 جانور ذبح کرتا ہے، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، تو فرمایا یبخلنا جیراننا، ہمارے جو پڑوسی ہیں ہمیں بخیلی کا تانا دیتے ہیں۔ تو فرمایا اب یہ دیکھا دیکھی جو ہے نا سسٹم بڑھ گیا ہے کہ جی فلاں بندہ 2 اونٹ کر رہا ہے، جو ہے نا 2 گائے کر رہا ہے، 15 بکرے کر رہا ہے، اور وہ سارا گوشت سارا دن اس نے دروازے پہ منڈی لگائی ہوئی ہے کہ جی تقسیم کر رہا ہے، نہ پھر اونچ نیچ کوئی چیز نہیں کہ حقدار کو پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا،
ہم کسی کی نیت میں شک نہیں کرتے، لیکن کم از کم مشورہ اچھا دے سکتے ہیں کہ اگر آپ واقعتاً نبی علیہ السلام کا اسوہ اپنانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پورا ایک بکرا آپ کسی کو، اپنے بھائی کو، جاننے والے کو، جس کے پاس قربانی نہیں ہے، اس تک وہ پورا بکرا پہنچائیں، اس کو پورا اپنے جانور میں حصے کا ایک کا شریک بنا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور وہ آدمی خوش ہو کر آپ کے لیے دعائیں، اور اسی طرح قربانی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایسے ایک شخص 10 قربانیاں کر رہا ہے، جب ہم سنت کے مطابق کریں گے تو 10 لوگ 10 قربانیاں کریں گے۔ آپ کو صدقہ کرنے کا، خرچ کرنے کا اجر تو مل ہی گیا ہے، جو ساتھ جس کی طرف سے قربانی ہوئی، کم از کم اس کو بھی قربانی کرنے کا ثواب اور اجر مل گیا ہے۔ ایسے سارا دن یہ لوگوں کی جو ہے گھروں کی طرف دیکھتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ عید کے موقع پر اگر ہم اسوہ رسول کو اپنائیں گے تو یہ متلاشی نہیں ہوگا، بلکہ یہ دینے والا ہوگا کہ میں نے قربانی کی ہے تو میں نے کن کن لوگوں تک یہ گوشت جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے، یہی وجہ ہے سنن ابن ماجہ کے اندر سیدنا ابو صریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے، حملنی اہلی علی الجفاء، میرے گھر والوں نے مجھے سنت سے بے رغبتی پر ابھار دیا ہے۔ سنت یہی ہے کہ 1 یا 2 جانور ذبح کریں، لیکن میرے گھر والے مجھے مجبور کرتے ہیں کہ ہم سائے 3 بکرے لے کے آئے ہیں تو ہم 2 کیوں کریں، وہ جو ہے نا ہمارا رشتہ دار 4 لے کے آئے، ہم 2 کیوں کریں۔ تو فرمایا میرے گھر والے مجھے سنت معلوم ہونے کے باوجود سنت سے روگردانی پر مجبور کرتے ہیں، اور مجھے 2 سے زائد بکرے ذبح کرنے پڑتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سنت طریقہ جو ہے اس میں خیر ہے، برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے۔ تو اس عظیم موقع پر سنت نبوی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانیوں کو عطیہ کریں، لوگوں کو جو ہے تقسیم کریں، پورے حصے جو ہے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو ان کا حصے دار بنائیں، اس سنت پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اس کے فوائد دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی بہت زیادہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔